وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ۔ میں ہوں محمد اویس مرصد، کرے خبر محمدی صاحب موجود ہیں الحمدللہ۔ جیسا کہ عید الاضحیٰ صبح عید والا دن ہے، سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو، سننے والوں کو ہمارے چینل کی طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے عید مبارک، تقبل اللہ منا و منکم۔ تو ہمارے چینل، ہماری ٹیم کی طرف سے عید مبارک۔ تو آج ہم عید سے ریلیٹڈ، عید والے دن کرنے والے کام، عمل، جو خاص عمل ہے وہ ضرور ہر انسان کو، ہر فرد کو کرنا چاہیے، وہ آج ہم کر صاحب سے ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم کر صاحب، عید والے دن جو ہے نا وہ سٹارٹ میں ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے؟ پہلی تو بات یہ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محمد ویسا بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ صبح عید الاضحیٰ ہے، یعنی جس کو بڑی عید کہا جاتا ہے، اور بڑی عید کی بڑی خوشی ہوتی ہے، تو اس میں واقعہ نہیں کوئی خوشی ہوتی ہے کہ انسان نے گوشت کھانا ہوتا ہے، اور جناب اس کا جو اسٹارٹ ہے وہ شروع جو ہے ہم کہاں سے کریں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تہجد کا انسان کو پابند ہونا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کا شیوا تھا، اور در جوانی عبادت کردہ شیوا پیغمبری۔ تہجد جو ہے یہ جوانی میں پڑھنا انبیاء کا کام ہے، تو خصوصاً نوجوانوں کو اس کے لیے اٹھنا چاہیے اور تہجد پڑھنی چاہیے۔ رات ہوتا پتہ کیا ہے؟ ہماری چاند 10 ذوالحجہ جو پیچھے گزر گئی ہے وہاں سے نہیں ہوتی، پہلی ذوالحجہ سے چاند رات نہیں ہم مناتے، ہم یہ کہتے ہیں بھی عید الاضحیٰ کی جو پچھلی رات ہوتی ہے جو آج ہے، یعنی کہ تو ہم اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ جناب یہ چاند رات ہے، ساری رات ہم نے شاپنگ کرنی ہے۔ آج جا کے بازاروں میں دیکھو لوگ کس طرح گھوم پھر رہے ہیں اور جناب کیسے چیزیں خرید رہے ہیں، تو چاہیے یہ تھا کہ اللہ کا ذکر کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رات عشاء پڑھو اور سو جاؤ، کلام مت کرو، تو اضافی باتیں کرنا نہیں چاہیے۔ سو جانا، کسی نے تیاری کرنی ہے صبح عید کی، وہ کام اپنا مجبوری ہے کرے، لیکن اس انداز سے کرے کہ میں صبح اٹھ جاؤں ٹائم سے۔ لوگ کرتے یہ ہیں کہ وہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ ویسا ایک اور مزے کی بات بتاؤ، لوگ فجر کی نماز کو تو چھوڑے، عید کی نماز نہیں پڑھتے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عید الفطر گئی ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، بڑے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عید الفطر کی نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو ایک تو عید کا ایشو رات ایسا بن گیا، اور دوسرا صبح جناب عید نہیں پڑھی انہوں نے، کیوں؟ ساری رات شاپنگ کی۔ تو بس اللہ معاف فرمائے، تو افسوس کا مقام ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور صبح فجر کی نماز تو لازمی باجماعت پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص رات عشاء پڑھ کے سوتا ہے اور صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کو ساری رات کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو عید والا سٹارٹ جب نماز کے بعد، فجر کے بعد، پھر کیا اقدامات کرنے چاہیے ہم کو؟ تکبیرات پڑھنی چاہیے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس کے بعد چھوئیاں جو ہیں یہ تکیاں بھی کر کے رکھ لینی چاہیے ٹائم سے ہی۔ اچھا کر صاحب، ہم یہ بتائیں کہ جیسے کہ عید سے پہلے کچھ کھانا پینا چاہیے؟ ہاں، یہ آپ کا سوال ماشاءاللہ الحمدللہ اہم ہے۔ جو عید الفطر ہے اس پہ تاک کھجوریں کھانی چاہیے، عید الاضحیٰ پہ کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے۔ فجر پڑھی ہے تو گھر چلا جائے، اللہ کا ذکر کرے، اشراق اگر پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، اگر مستقل پڑھ رہا ہے تو پڑھے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جب عید کی نماز کے لیے آئے تو عید تک وہ کوئی چیز نہ کھائے۔ ہاں اللہ کہ کوئی آدمی مریض ہے تو کھا سکتا ہے، منع نہیں ہے، لیکن احتیاط کرے، عید پڑھ کے پھر قربانی کا گوشت کھائے تو اس میں اجر اور ثواب ہے۔ ویسے اگر عید پڑھ کے آ گئے تو کوئی چیز کھا لی ہے تو کوئی چیز تو نہیں ہے؟ نہیں، عید پڑھ کے آ کے کوئی اور چیز کھا لیتا ہے، چاہیے تو یہی تھا کہ عید تک اگر صبر کیا ہے تو آگے بھی صبر کر لے۔ اگر کسی بندے کی قربانی نہیں ہے تو پھر بھی یہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاکستان کے اندر ویسا اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا جانور اس وقت ہے الحمدللہ۔ میں تو یہ حیران ہوتا ہوں کہ لوگ اس دنوں میں جب جانور باہر آتا ہے نا تو حیران ہو جاتے ہیں دیکھ کہ یار اتنا جانور کہاں سے آ گیا، ورنہ پچھلے دنوں جب پہلی ذوالحجہ تھی تو بڑے حیران ہو رہے تھے، یار جانور ابھی تک تو بازاروں میں نظر نہیں آتا،
تو آج سے 3-4 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگ پہلی ذی الحجہ سے جب چاند نکل آتا ہے تو وہاں سے جانور بہت آ جاتے ہیں، لیکن ابھی تو لیکن میں تو آج چاند رات یعنی آج رات کو میں نے محسوس کیا، دیکھا کہ لوگ تو جناب اتنے جانور لے کر آئے ہیں، اور میں حیران ہوا ہوں کہ اتنا جانور اللہ نے بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ تو گوشت جو ہے چلتا چلتا کہیں نہ کہیں سے ضرور آ جائے گا گھر میں، اس لیے صبر کرنا چاہیے، گوشت کھانا چاہیے۔ اچھا اکرم صاحب ہمیں یہ بتائیں، گوشت کی تقسیم کے حوالے سے بتا دیجیے گا ناظرین کو۔ گوشت کے دیکھو ویسے بھائی، ایک گوشت کا حصہ انسان کو غربا میں بانٹ دینا چاہیے، ایک حصہ جو مہمانوں کے لیے رکھنا چاہیے، اور ایک حصہ جو ہے یہ ذخیرہ کر لینا چاہیے۔ تو اس کی اجازت ہے، پہلے اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ بعض علماء کرام اس کے 4 حصے بھی بناتے ہیں کہ مہمان اور اس کے علاوہ بھی لوگ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دروازے پہ آ جاتے ہیں، انہیں بھی دینا چاہیے کچھ، لیکن خصوصاً خیال رکھنا چاہیے مسجد کے خادم کا بھی، امام مسجد کا، عالم دین کا، اس کے گھر کے اندر قربانی موجود ہے یا نہیں ہے، تو ان لوگوں کا زیادہ خیال رکھنا، اور اپنے رشتہ داروں، بہن کا خیال، بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے نہیں۔ اور ایک اور کام اہم بات یہ بھی ہے، میں ناظرین کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں، صبح عید ہے تو آج رات ہی جانور جو ہے یہ اپنے بھائی بہن کو یا جس کے پاس نہیں اسے لے کر دے دیں، تاکہ وہ صبح آسانی سے اسے ذبح کرے اور کر کے جناب اپنی مرضی سے وہ تقسیم کر دے۔ تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ ہم اور جگہ پہ اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں تو بھائی بہن کو جانور نہیں لے کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہت شکریہ اکرم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم پھر ناظرین کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ